الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحاب الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پوچھیں وہاں اندر آواز آ رہی ہے لیڈیز میں؟ یہاں سے پوچھیں وہاں اندر لیڈیز میں آواز آ رہی ہے؟ آج قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر کی نشست کا جو آغاز ہو رہا ہے، آج اس کا الحمدللہ پہلا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم، فضل، عنایات اور رحمتیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے شعبان اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہر سال یہاں پر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. تو میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن شریف سکھائے. سارے اس کے اونچے کیے آپ نے بولی ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں بات. سارے اونچے کرو، آواز تو آئے. سارے چیک کریں نا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم سکھائے. دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی ڈگری لیتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی جو تعریف فرمائی ہے اور اس کا جو مقام اللہ نے بلند کیا ہے، اس کے مد مقابل دنیا کا کوئی شعبہ نہیں. آواز آ رہی ہے بھائی؟ ساتھی کم آ رہی ہے. آواز بھی کم آ رہی ہے. سارے آپ نے اس کے اونچے کیے، فل کیے. سارے فل ہیں. فل کرو نا اس کو، کماؤ. اینڈ پہ لینے جاؤ. دیکھا اب آواز آئی؟ اب آ رہی ہے؟ نہیں، میں 10 دفعہ ایک بات بولتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی.
بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور قرآن کریم سکھائے۔ دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، اور سارے کام نہایت قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے اور عزت دار ہے، لیکن ان تمام کاموں کا سردار اور ان تمام کاموں سے ممتاز کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد سکھانا ہے۔ اس سے بہتر کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ آپ قرآن شریف سیکھیں اور اس کے بعد قرآن سکھائیں۔ خالصتاً قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن شریف کے علوم کو سیکھنا اور پھر آگے سکھانا ساری زندگی، یہ عرش والے نے ایک کام بعض لوگوں کو عطا فرمایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاموش رہو۔ دوسری حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کے مقامات اونچے کرتے ہیں، کئی لوگوں کو اللہ قرآن کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اللہ قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں اور اونچا کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں یؤمنون بہ ویعملون بہ، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی وجہ سے بلندی، عزت اور مقامات اور بلندیاں اور رفعت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آج ہماری جو بھی عزت ہے، میں طلبہ کو اکثر کہتا ہوں اور اکثر بیانات میں کہتا ہوں کہ آج ہماری جو بھی عزت ہے خالصتاً قرآن شریف کی وجہ سے، اور قرآن والوں کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اپنے آپ کو معروف کرنے کی کوشش کریں، ان کے چاہے بغیر کسی نیت اور ارادے کے اللہ تعالیٰ ان کو معروف کر دیتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، اور اللہ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں کیونکہ خالصتاً اللہ کے خاطر ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ میں کہتا ہوں آسمان سے آتی ہے، تو بڑے حیران ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کمپنی والے دیتے ہیں، ہم چونکہ عرش والے کے دین کے خادم ہیں اور اللہ رحمان کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہماری جو تنخواہ ہے وہ وہیں سے آتی ہے اور آسمان سے اللہ ترقی فرماتا ہے۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہانات یتولى، اصل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور فرمایا کہ وَيَدْعُوا بِهِ آخَرِينَ، کہ وہ لوگ جو قرآن شریف پر ایمان نہیں لاتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن شریف کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ ذلت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، لیکن آپ کیسے قرآن کے مطابق نہیں گزاریں گے؟ جب گزاریں گے جب آپ کو قرآن کے احکام معلوم ہوں گے، جب آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات معلوم ہوں گی، تب آپ جا کر قرآن شریف کے مطابق نہیں گزاریں گے۔ اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر کسی اچھے عالم دین سے پڑھا ہی نہیں، قرآن شریف کو آپ نے سیکھا ہی نہیں،
تو آپ کو کیا پتا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کو کیا پتا کہ کون کون سے احکامات اس میں؟ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے کیا کیا خطابات اس میں؟ صرف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لیں گے ناظرہ اور قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں کسی عالم سے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور محض گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ کم سے کم ہم 3 دفعہ اپنی زندگی میں کسی اچھے عالم دین سے اور اچھے شیخ تفسیر سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ پتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری نجات قرآن شریف میں رکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب مومن مر جاتا ہے اور لوگ جنازہ اس کا اٹھاتے ہیں تو ایک خوبصورت قسم کا نوجوان اس کے جنازے کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کو جب مومن دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جب تک لوگ جنازے کو جا لے کے جاتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ قبر کے اندر مومن کو اتارتے ہیں، وہ خوبصورت نوجوان حسین جمیل قسم کا نوجوان کی قبر میں اتر جاتا ہے۔ لوگ قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، دعا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، اور سوالات کرتے ہیں۔ جب وہ سوالات کرتے ہیں تو یہ جو حسین قسم کا نوجوان ہوتا ہے یہ مردے کی طرف سے جوابات دیتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ سوالات ہم نے مردے سے کیے، آپ سے نہیں کیے، آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا کے اندر میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو آج اس کا ساتھ میں کیسے چھوڑا؟ جب فرشتے چلے جاتے ہیں اور یہ جوابات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے تو یہ جو مردہ ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے حسین قسم کا نوجوان کہ آپ مجھے پہچانے نہیں کہ وہ کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو ایک روایت کے مطابق کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ انا صلاۃ الفجر، کہ میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، اور دوسری روایت کے مطابق ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے حسین جمیل خوبصورت کہ میں وہ قرآن شریف ہوں جو آپ صبح اور شام پڑھتے ہیں، میں وہ قرآن کریم ہوں کہ جو آپ صبح اور شام پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ قرآن شریف کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں پابندی سے تو یہی قرآن قبر میں آپ کو بچائے گا اور ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ بڑے شوق سے قرآن شریف کی تلاوت کی اپنے روزانہ اور جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن ضرور کریں، اپنا تعلق قرآن شریف سے آپ مضبوط کریں، قرآن سے عشق کے درجے میں محبت کریں۔ اس سے بھی زیادہ کوئی ایسا لفظ ہوگا نا، لفظ عشق سے بھی کوئی زیادہ ایسا کوئی لفظ ہوگا کہ جس میں زیادہ عشق پایا جائے گا تو آپ نے اس سے بھی زیادہ قرآن شریف سے عشق کرنا ہے اور قرآن شریف سے آپ کی محبت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو آدمی قرآن شریف میں ماہر ہوتا ہے، حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مفتی زبری خان صاحب نور اللہ وبرکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی قرآن شریف کے اندر ماہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام علوم کے اندر اس کو مہارت عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر محنت نہیں کرتا، قرآن شریف کے اندر جو ناکام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام علوم کے اندر ناکام کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے بہت اہم، اور ایک طالب علم اور ایک مبتدی کہ جو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام اہم باتوں کو جان لے
اور ان اہم باتوں کو کہتے ہیں مقدمات و تفسیر، اور یہ تمام اہم ترین باتیں اس کو تفسیر کے درس کے دوران کام ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ باتیں ایک دفعہ بیان ہوتی ہے بات پڑھنا. آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہوگا کہ کوئی سورت مکی ہے تو کوئی مدنی. جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سورت کا نام لیتے ہیں مکی، پھر کہتے ہیں مدنی. کوئی مکی ہوتی ہے اور کوئی مدنی ہوتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہیں. جو صورتیں اور جو آیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، وہ تمام صورتیں اور آیات مکی ہیں، اور اس پر علماء کا اور مفسرین کا اتفاق ہے. اور وہ صورتیں اور وہ آیات خاموش، اور وہ صورتیں اور وہ آیات جو مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ تمام صورتیں اور آیات مدنی ہیں. قرآن کریم کی وہ صورتیں اور وہ آیات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، اس پر مفسرین اور علماء دین کا اتفاق ہے کہ وہ تمام صورتیں اور وہ آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، چاہے مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو کسی سفر کے دوران، وہ تمام صورتیں اور وہ تمام آیات مدنی ہیں. قرآن کریم کا جو نزول ہے، نزول کہتے ہیں نازل ہونا، وہ دو طرح. کتنی طرح؟ دو طرح. ایک دفعہ قرآن کریم مکمل نازل ہوا رمضان شریف کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک دفعہ قرآن شریف مکمل نازل ہوئے رمضان مبارک کے مہینے میں. جناب ایک دفعہ قرآن شریف مکمل نازل ہوا رمضان شریف کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. کہاں پر؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دفعہ. اور دوسری دفعہ قرآن کریم آسمان دنیا سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر، دل مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. دوسری مرتبہ قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ نازل فرما دیتے، لیکن 23 سال کے عرصے میں اس لیے نازل کیا کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھی، اور اللہ نے صحابہ کو قرآن سمجھایا تھا اور قرآن کی آیات سمجھانی تھی. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت سمجھایا کرتے تھے، اس کی تفسیر سمجھایا کرتے تھے. قرآن کریم کی جو آیات ہوتی ہے، صورتیں، اگر ان کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو تو اس کو شان نزول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شان نزول. کہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا مثلا
یا کوئی حادثہ ہوا اور اس موقع پہ چند آیات یا کوئی صورت نازل ہوئی تو وہ جو واقعہ پیش آیا ہوتا ہے یا حادثہ پیش آیا ہوتا ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اور اگر کسی واقعے یا حادثے کی وجہ سے احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو احادیث مبارکہ کی بنیاد پہ جو واقعات ہوتے ہیں یا جو حادثات ہوتے ہیں، کوئی عام بات ہوتی ہے، کوئی قصہ ہوتا ہے تو اس کو شان ورود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شان ورود. واو را واو اور دال ورود. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف 40 سال کی عمر میں نازل ہوا اور آپ کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 23 سال جن میں 13 سال آپ کے مکے کے اور 10 سال آپ کے مدینہ کے. 13 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے جس میں بڑی تکلیفیں آئی اور بڑے حالات پیش آئے. اور 10 سال مدینہ منورہ کے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو مکے میں 1-2 آدمی کر کے مسلمان ہوا کرتے تھے اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو کافرے کے کافرے مسلمان ہوتے تھے. اور مدینہ منورہ اصل میں جو 10 سال کا دور تھا وہ فتوحات اسلامیہ کا دور تھا. جتنی زیادہ فتوحات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے آپ کے 10 سالہ دور میں آخری اتنی مکے میں نہیں. نبوت کا جب ابتدائی زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ پہ بڑی تکلیفیں آئی اور بڑے حالات ہیں اور بڑی پریشانی. اس سے پہلے ایک بات رہے وہ یہ کہ بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے مسلسل خواب آتے ہیں اور وہ خواب جو رات میں آئے جیسی صبح کیا ہوتے تھے پورے ہو جاتے. اب وہ خواب کیا تھے وہ محفوظ نہیں ہو پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تنہائی میں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں دین کا کوئی بڑا مقام اور مرتبہ دے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، تلاوت کرے اور دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اللہ کے آگے آنسو گرائے اور اللہ کے آگے روئے. اچھا یہ استدلال میں نے کہاں سے کیا؟ غار حرا کے واقعے سے اور آج بھی بہت پہلے سے. اور جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بخاری میں کہ الخلا للجلا کہ خلوت کی جو عبادت ہوتی ہے جب آدمی سب کے ساتھ بیٹھتا ہے تنہائی میں جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے جب سب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ مانگتا کام آ جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف نظامی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رات کے اندھیروں میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دن کی روشنیوں میں ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. جو رات کے اندھیروں میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دن کی روشنیوں میں ان کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں. رات کا جو آخری پہر ہے جسے آپ سحری کہتے ہیں وہ توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. اس آخری پہر میں
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے خطیئات کی اور دعائیں کریں، اور پھر دن کے اندر آپ تماشا دیکھیں کہ جو آپ نے رات کے اندھیروں میں مانگا ہے اللہ سب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو رات کو اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دن کی روشنیوں میں ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفار پڑھیں اور زار و قطار اللہ کے آگے روئے، اور جو مانگ رہے ہیں دنیا کا اور دین کا رات کے اندھیروں میں دیر تک دعائیں کریں اور اللہ سے مانگے، دن میں انشاءاللہ بادشاہ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہوں تو جو میرے ماتحت ہوتے ہیں وہ میرے تابعدار ہوتے ہیں، اور جب میں گناہ کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں تو جو میرے ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، میرے نافرمان۔ بہرحال قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اس درس میں اسی مناسبت سے کلام ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قبائل کی زبان میں لغات میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی جو قرات ہے وہ 7 قرات کتنی ہے؟ 7، اور تمام قرات بڑھا کے جب جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام شہید ہو گئے، 700 حفاظ صحابہ کرام، 700 وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عمر سے کہا کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا اور ہم سے ناپید ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کو ایک کتابی شکل میں ایک جگہ پورا یکجا مکمل کریں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، شروع میں تو حضرت عمر نظر کہتے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زور سے میرے سینے پہ تھپکی دی، آواز بڑی، جب زور سے تھپکی دی تو میں سمجھ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا اور میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے کھول دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، اور ان کو حکم دیا کہ قرآن شریف کی آیات جہاں جہاں موجود ہے کسی کاغذ پر یا کہیں بھی ان کو جمع کر کے کتابی شکل میں جمع کیا۔ چنانچہ ایک نسخہ تیار ہوا قرآن کا ایک کتابی شکل میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار کروایا، اور اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان کے پاس وہ نسخہ رکھوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور خلافت آیا تو لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کی 7 قرأتیں اور ساتوں کے ساتوں برحق. مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو قبیلہ جس قرآت میں قرآن پڑھتا تھا وہ دوسرے قبیلوں والوں کو قرآت کا رد کرنا شروع ہو گیا. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کئی لوگ قرآن کریم کی دیگر قرآت کا انکار کر کے کافر تھے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی پوری ٹیم کو بلایا اور تقریباً تمام قاتل وہی صحابہ کو بلایا اور ان کا سردار امیر اور لیڈر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگ قرآن شریف کو جمع کریں لغت قریش، اور جہاں اختلاف ہو وہاں بھی لغت قریش کے نہیں ترجیح دیں. اب وہ نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا تو منگوا لیا ہوا اور اس کو لغت قریش میں جمع کیا اور پورے عالم کے اندر وہ نسخہ پھیلا دیا. آج پوری دنیا میں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر، عرب میں اور عجم میں، پوری 4 ڈنگے عالم میں اور پوری دنیا میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کی جو قرأت ہے وہ لغت قریش کے مطابق ہے، اور یہ وہ قرأت ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یہ قرأت اس زمانے میں لکھوائی گئی اور اب قیامت تک قرآن شریف اسی طرح لوگ پڑھیں گے جو قرأت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھوائی. گو کے جو اور قرأت ہے وہ بھی برحق ہے. اکثر قرآن بعض دفعہ دیر قرآت بھی پڑھتے وہ بھی صحیح ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے جو قرآن شریف پورے عالم میں اس وقت پوری دنیا میں 4 ڈنگے عالم میں پڑھا جاتا ہے وہ لغت قریش کی ہوتا ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی قرأت کو لغت قریش میں جمع کرایا. ورنہ آج تک لوگ قرآن کریم کی قرأت سے متعلق اختلاف کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اب میں ایک مغالطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس جدت کے اور سوشل میڈیا کے زمانے میں بعض مغربی عناصر کا پھیلایا ہوا ہے اور ہمارے لبرل طبقے کی وجہ سے لبرل طبقے کا پھیلایا ہوا ہے، اور اس کا جواب آپ کو بتاؤں گا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. لبرل طبقہ اور مغربی ذہن کے عناصر وہی کہتے ہیں کہ علماء سے دین مت سیکھو، دین کو خود سیکھو. اور وہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایجوکیٹڈ ہو، آپ خود دین سیکھو. کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم خود قرآن پڑھیں گے اور خود قرآن کو سمجھیں گے. یہ اعتراض اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی ملحدین کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ ایک آدمی کو ڈاکٹر بننا ہو اور وہ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے بلکہ کہیں کہ میں خود ڈاکٹر بنوں گا، اور یونیورسٹی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل کی وہ خرید کے گھر لے آئے اور گھر بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھے، گھر بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھے اور کوئی امتحان نہ دے، سرٹیفائیڈ ڈاکٹروں سے نہ پڑھے، کوئی ڈگری اس کے پاس نہ ہو، تو کیا گھر میں بیٹھ کر صرف انگلش آنے سے یا ڈاکٹروں کی چند باتیں سمجھنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا. جب تک میڈیکل یونیورسٹی میں جائے گا نہیں
اور جتنے بھی سال ہوتے ہیں ایئرز ہوتے ہیں وہ پورے کرے گا نہیں اور ڈاکٹر سے پڑھے گا نہیں، خاموش، اس کی ڈگری پر سرٹیفکیٹ اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا نہیں جب تک امتحانات کو نہیں دے گا اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں کہلائے گا۔ وہ کسی صحیح آدمی کو مار تو ضرور دے گا لیکن علاج کرنا اس کے بس کی بات۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کو سمجھیں اور قرآن کے علوم سے آپ واقف ہو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کو قرآن شریف کسی اچھے عالم سے جو قرآن کا خود بھی ماہر ہو آپ کو پڑھنا پڑے۔ جب دنیا کا ایک چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر کسی استاد کے اور ٹیچر کے نہیں پاسبل ہے، بغیر کسی استاد اور ٹیچر کے نہیں ہو سکتا، تو قرآن کریم جو اتنی بڑی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے نازل کی، جبریل اس کو لے کے آئے اور 23 سال کے عرصے میں قرآن شریف نازل ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن شریف فرقان حمید بغیر استاد کیا پڑھ لیں کبھی؟ جو لوگ بغیر استاد کے قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے تراجم اور تفاسیر کو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر کسی عالم دین سے پڑھیں۔ آج کل انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی نے اپنا چینل بنایا ہے اور ہر آدمی اس میں تفسیریں ڈال رہا ہے۔ ہر چینل پر تفسیر نہیں سننی، وہ تفسیر سنیں کہ جو کسی مستند عالم دین کی ہو، جس پر اس کے بزرگوں کا اور اس کے اساتذہ کا، اس کے ٹیچرز کا اعتماد ہو اور اس کے بعد ایک سرٹیفائڈ ڈگری ہو اور وہ علماء دین کی نظر میں قابل اعتماد ہو، اس کے عقائد اور نظریات کانسیپٹس قرآن شریف کے عین مطابق ہو، آپ نے اس سے قرآن کا ترجمہ اور قرآن شریف کا تفسیر پڑھی۔ قرآن شریف ایسی معجز کتاب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن شریف کے مقابلے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم اس قرآن کا مقابلہ کریں۔ اچھا، میں جو غار حرا کا واقعہ سنایا تھا وہ تو بیچ میں نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے کرتے تھے اور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ غار حرا میں موجود تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ جبریل ہے، خاموش۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پکڑا اور سینے سے لگایا اور پھر سینے سے لگانے کے بعد ایسے چھوڑا اور جبریل نے کہا اے قرآ آپ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور سینے سے لگایا، ملایا اور پھر چھوڑا اور پھر جبریل نے کہا اقرا پڑھے، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے سینے سے ملایا، لگایا، جسے کہتے ہیں علماء دین کی زبان میں بھیچا، اور پھر چھوڑا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پوری جو 5 آیات ہیں سورہ علق کی وہ تلاوت کی۔ اب اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبریل کے 5 آیات پڑھنے کے بعد سورہ علق کی
آپ نے بھی وہ آیات پڑھ لی اور جبریل چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے. آپ گھر تشریف لائے اور بہت کانپ رہے تھے اور آپ نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمائے زمبیلونی زمبیلونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. وہ نے یا ایھا المزمل. حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور فرمایا کہ کلا لا یخزیک اللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ پریشان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر تو بڑی اچھی اچھی صفات ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرأ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، اور حق بات پر اور حق کاموں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، آپ اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ، اچھی صفات، ساری اچھی صفات تھی، ان سے استدلال کیا کہ اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر خوبیاں ہو، اچھی صفات ہو، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کبھی نہیں کرے گا. جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، احبا سے، دوستوں سے تعلق رکھتا ہے، مہمان نواز ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں ان کے کام آتا ہے، حق بات کے بعد حق کاموں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا اور کبھی رسوا نہیں فرمائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خوبیاں ہیں اور اچھی صفات ہیں. جس شخص کے اندر اچھی اور نیک صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا. ذلیل اور رسوا ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر اچھی صفات موجود نہیں ہوتی، جس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں. بھائی خاموش بیٹھ جاؤ، اب دعا بنے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے اور ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل، اور وہ عیسائی مذہب کے حق عالم دین تھے، برحق، اور بہت بوڑھے تھے، بہت زیادہ، اور نابینا ہو چکے تھے. انجیل کا علم، بائبل کا ان کے پاس. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ملاقات کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ نے پورا واقعہ بتایا. اس طرح ایک آدمی آیا اور سینے سے ملایا اور پھر چھوڑتا تھا اور کہتا تھا اقرا آپ پڑھیں، اور میں کہتا تھا میں پڑھا ہوا نہیں. پورا واقعہ سنا. تو جبریل نے کہا کہ یہ جو شخص، آپ خاموش، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ شخص یا درس میں وہ آیا کرے کہ جو خاموش رہ کے سن سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف درس نہیں ہو رہا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو پورے عالم کے نشر کی جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر مختلف لوگ یہ درس سنتے ہیں. تو جو لوگ سننے والے اور ان کو بات صحیح نہ سمجھ میں آئے، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ روزانہ تفسیر میں جو بھی آئے تو سننے کی غرض سے آئے. اگر کسی کا کوئی اور مقصد ہے تو یہاں پہ نہ آئے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. جو لوگ اس وقت، کئی لوگ منتظر ہیں کہ جو آج کا یہ درس سننا چاہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ کیا ہے؟ ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے، دارالحدیث بھی ہے، دارالفتہ بھی ہے، اور دارالقرآن بھی ہے، اور اسٹوڈیو بھی ہے. نہیں، سوشل میڈیا کی زبان. دیکھو میں بھول گیا. ہاں، تو ورقہ بن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سن لی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی
جبریل تھے، وہی فرشتہ تھا، وہی ناموس تھا، وہی فرشتہ تھا جبریل کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا وہی لے کر۔ اور برکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب بات کہی کہ جس وقت آپ کی قوم کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکالے، اے کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں اور آپ کی مدد کروں۔ جس وقت آپ کی قوم کے لوگ آپ کو مکے سے نکالے، اے کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت اور آپ کی مدد کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے کیسے نکالیں گے مکہ والے، یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے، اپنے فیصلے مجھ سے کراتے، اپنی لڑائیوں کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ مجھ سے حل کراتے۔ تو برکہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور نبی آئے سب کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور خاص کر علماء دین کے جو میری بات سن رہے ہیں یا سنیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں کہ دین کی تبلیغ کا کام جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں مشکلات آتی ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، باری تنقیاں آتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جو استقامت سے ہے اور دین کے کام پہ کامزد رہے۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ نہ کرے، یہ کر لے، وہ کر لے، لیکن جب عالم دین کے کام پہ استقامت سے ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ دوست بن جاتے ہیں، اور اللہ رزق میں وسعت دیتا ہے، برکت دیتا ہے اور پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو سفر ہے یہ استقامت کا ہے، گھبرانے کا نہیں۔ جو آدمی گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ جو ڈر سی وہ بڑھ سی، مفتی صاحب کہتے تھے جو ڈرتا ہے وہ بڑھے گا۔ اور یاد رکھنا کہ میرا وہ شاگرد ہی نہیں کہ جو ڈرتا ہے لوگوں سے وہ گھبراتا ہے۔ خاموش دعا ہو گئی بات کرتا ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ سفر استقامت کا ہے۔ جب شروع میں ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور اسپیکر لگاتے تھے درس میں یا بیان میں، تو میرے پاس ایک دن مظفر بھائی بھاگتے آئے، ان کو بلایا میں نے آج اگر آگے اچھا، اور مظفر بھائی نے کہا کہ آواز نیچے تک آ رہی ہے اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تیسرے فلور تک آواز آ رہی ہے، آپ اسپیکر کی آواز ہلکی کریں۔ میں نے مظفر بھائی کو کہا کہ اگر آپ بولا نا تو اتنی اونچی کر دوں گا کہ پورے پلازا کے اندر آواز جائے گی، خاموش ہو جاؤ۔ تو بعد میں میرے مظفر بھائی کہتے تھے کہ آپ کی رائے بالکل صحیح ہے، اور میری کیا رائے، میرا عمل تو امام بخاری کے قول پر ہے، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بخاری شریف میں کہ علم کی اور دین کی بات دور دور تک جانی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، کتنے مرد و خواتین، اور کسی وجہ سے وہ درس میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو نہیں آ سکتا اس کو گھر کے اندر ہی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسپیکر کے ذریعے سے دین کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں۔
بلکہ میں آپ کو اس اسپیکر کی ایک کرامت بتاتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ ایک دن میں نے جمعرات کے دن داڑھی کے اوپر تقریر کی کہ داڑھی مٹانا گناہ ہے اور داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے، اور میں تقریر میں کہا کہ جو داڑھی رکھے بغیر مرے گا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک حدیث سنیں۔ اگلے دن محلے کا ایک آدمی جمعے کے دن میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کل مفتی صاحب آپ نے تقریر کی داڑھی کے اوپر، اور میں نے آپ کا بیان گھر کے اندر بیٹھ کے سنا، اور آپ نے کہا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوگی اور داڑھی کے بغیر مرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا بالکل، چونکہ وہ یہاں تو آئے نہیں تھے درس میں، تو وہ تصدیق کے لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا بالکل کہا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر شفاعت نہیں کریں گے، واقعی نہیں کریں گے؟ میں نے کہا داڑھی مڈے کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی، اور حدیث بھی سنائیں۔ آپ یقین کریں کہ ان کو وہ بات اتنی لگی دل کے اوپر کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، وہ دن اور آج کا دن داڑھی رکھیں۔ اور میں اتنا حیران ہوتا تھا کہ وہ بیان میں مل جائے، ان کو اسپیکر کی آواز سے بیان گھر کے اندر انہوں نے سنا، کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے، اور انہوں نے میرے الفاظ سن لیے کہ جو داڑھی کٹا کے مرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا روزے دار ہو۔ پیغمبر کی شفاعت سے وہ شخص قیامت کے دن محروم ہوگا۔ کان کھول کے سنو، جو داڑھی کاٹتا ہے داڑھی مٹاتا ہے، اور داڑھی کاٹنے پر قبر میں عذاب ہے، قیامت کے دن علیحدہ عذاب ہے اور قبر میں علیحدہ ہے۔ آپ اس اسپیکر کی کرامت دیکھیں کہ ایک آدمی جو درس میں نہیں آیا، گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو میری آواز گئی، اور اس نے جب یہ سنا وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، اور مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قیامت کے دن ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس نے داڑھی رکھی، اس لیے 40 دن جو قرآن کا ترجمہ تفسیر ہوگا گو کہ وہ ریکارڈ ہو گئے، اور یوٹیوب کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر وہ جائے گا، اور ہر روز کا درس روزانہ آ جائے گا، اور آپ روز سن سکتے ہیں۔ جو لوگ یہاں آئے کہ کچھ بھائیوں کو، دوستوں کو اور بہنوں کو چاہیے کہ درس یہاں آ کے سنیں، جو فائدہ یہاں ہے وہ یوٹیوب پہ بھی نہیں۔ یوٹیوب تو ان کے لیے سوشل میڈیا جو دور دراز ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ یہ 40 دن کا کورس ہے، only 40 days، انتہائی شارٹ کورس، کہ اس دفعہ یہ آپ لوگ کر لیں۔ جو یہاں قرب و جوال میں رہتے ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہیں چاہے ہماری بہنیں، خاموش ہو جاؤ نا، چاہے ہمارے بھائی ہیں چاہے ہماری بہنیں، وہ یہاں کل سے تشریف لائیں، اور 40 دن تک، 40 دن میں جو 40 کلاسیں ہوں گی تفسیر کی وہ لیں، اور روزانہ کا درس 1 گھنٹے کا ہوگا یا 1.5 گھنٹے کا، اور اپنے ساتھ ایک رجسٹر لے کے آئے، جو کل سے میں باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو لکھیں، اور گھر کے اندر سے 20 منٹ نکالیں، جو آپ کے رجسٹر کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ باتیں آپ گھر جا کے 20-25 منٹ دیکھیں روزانہ، تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ اس طرح جب تفسیر کا درس ختم ہوگا 40 دن بعد انشاءاللہ، تو 40 دن کا جو خلاصہ ہوگا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا، اور قرآن کریم سے متعلق اچھی خاصی معلومات، علم آپ کے پاس جمع ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو بھائی کوشش کریں کہ 40 دن کا ایک شارٹ کورس ہے کہ آپ اس میں ایڈمیشن لیں، چاہے یہاں کے پڑھیں یا جو لوگ میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں اور دور دراز ہیں، وہ ہمارے ایڈمن سفیان بھائی سے سوشل میڈیا پر رابطہ کریں اور وہاں وہ ایڈمیشن لیں، اور چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، وہ اپنے نام لکھوائیں تاکہ میں پتا ہو کہ ہمارے پاس آن لائن اسٹوڈنٹس کتنے ہیں روزانہ تفسیر کے درس میں۔
اور اس کے علاوہ اگر آن لائن اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ہم ان کو زوم پہ بھی لے لیں گے تاکہ وہ زوم پہ آ کے تفسیر پڑھ لیں، کیونکہ زوم پہ لائیو ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تفسیر یوٹیوب پہ بھی جاری ہے، فیس بک پہ بھی جاری ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تمام حضرات سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل پہ اس تفسیر کو سنیں اور روزانہ روزانہ کا جو درس ہوتا ہے اپنے گھروں میں لگائیں بلند آواز سے، تاکہ گھر کا ہر فرد قرآن کا ترجمہ تفسیر سنے. اور جتنے زیادہ لوگوں کو آپ یہ درس آگے بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، چاہے یوٹیوب پہ، چاہے فیس بک پہ، چاہے کوئی اور ذریعہ ہے دین کو پھیلانے کا، آگے بھیجنے کا، آپ اس کو پھیلائیں. یہ ثواب کا کام ہے اور یہ صدقہ جاری ہے. ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. ابھی تو درس شروع ہی نہیں ہوا. ابھی تو جب قرآن شریف ہم شروع کریں گے، خدا کی قسم وہ علوم اور وہ موتی بکھریں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو آپ کے سوچے بھی ہوں. ایسے سے یاقوت اور مرجان آپ کے سامنے آئیں گے علوم کے اور قرآن شریف کے نکٹ. کیا میرا مطلب ہے؟ ایک تو ہمارے چینل پہ جائیں اور روز کا درس لوگوں کو آگے بھیجیں اور خود بھی سنیں. جو حضرات یہاں پہ آ کے درس سن سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے سنیں. جو دور دراز ہے وہ آن لائن ہو جائے اگر درس کے ٹائم پر، اور انٹرنیٹ پہ درس سنیں. اور درس کے جو اوقات ہوں گے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہوں گے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ درس ہوا کرے گا روزانہ انشاءاللہ. اور خواتین کے لیے پردے میں انتظام کیا گیا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر اسپیکر کے ذریعے درس سنیں گی. عشاء کی نماز کی جو جماعت ہوگی روزانہ رمضان شریف تک وہ یہیں پہ ہوگی، کیونکہ درس ختم ہونے کے بعد ہی نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. رمضان مبارک میں دورہ تفسیر کے درس کے جو اوقات ہیں وہ دوپہر کے ہوں گے انشاءاللہ. 3 بجے درس شروع ہوگا اور 4:30 یا 5 بجے تک درس کیا ہوگا سب تک ختم ہو جائے گا. اور یہ تفسیر کی جو نشست ہے یہ آپ کی 24 رمضان مبارک تک چلے گی. جو لوگ ایڈمیشن لیں گے تو ان کا بھی ہم امتحان بھی لیں گے، اور اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند ہماری طرف سے جاری کی جائے گی دورہ تفسیر کی، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے یہاں دورہ تفسیر پڑھا اور اچھے نمبرات سے ہمیں کامیابی حاصل کی. اور جو تفسیر میں ایڈمیشن لیں گے اور امتحان دیں گے اور امتحانات میں اچھے نتائج کے ساتھ کامیاب ہوں گے تو جب 27 رمضان مبارک کو تراویح کے ختم پر مجلس ہوتی ہے جو ہر سال جب وہ ہوگی، تو چاہے وہ مرد ہو یا خواتین کے جنہوں نے امتحان دیا ہے اور اچھے نتائج سے کامیابی حاصل کی پوزیشنیں، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. اصل انعام تو اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا اور نہ ہم دے سکتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، قرب میں، جوار میں، قریب میں، دور اور جہاں تک ہماری آواز جاری ہے پورے عالم میں لوگوں میں دین کی، علم کی، عمل کی ایک فضا عام ہو جائے، لوگ قرآن سیکھنے والے بن جائے، لوگوں کو قرآن کریم کے علوم کا پتہ لگ جائے اور لوگ قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے. اور خاص کر میں اپنے اپارٹمنٹ والوں سے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں فائدہ اٹھا لو، مر جاؤں گا تو یاد آؤں گا. جب میں مروں گا تو تمہیں انشاءاللہ یاد آؤں گا کہ ایک شخص تھا جو قرآن شریف کھول کے بیٹھتا تھا ساتھ میں اور پورے علاقے کو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتا تھا. اس لیے ایک عالم دین کی قدر و منزلت زندگی میں یہی ہے کہ آپ اس سے دین کا علم حاصل کریں. عالم کے پاس تو دین کا علم ہے، آپ اس سے سرفراز ہو
اور دین کا علم حاصل کرے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ بعد میں افسوس کرنا اور بیانات نکال کے سننا، اس سے وہ فائدہ نہیں ہے جو آپ زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے۔ بنوری ٹاؤن میں ایک آدمی رہتا تھا، بنوری ٹاؤن کے بالکل سامنے، اور مفتی صاحب کو گالیاں دیتا تھا ان کی زندگی میں۔ جب مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی نے بتایا کہ بہت بڑے عالم تھے اور شیخ الحدیث تھے اور تفسیر اور ان کے مقامات گنوائے۔ اس کو پھر بعد میں قدر آئی تو بنوری ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے روتا رہتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا اور کہتا تھا کاش کہ حضرت کی زندگی میں ان سے دین سیکھ لیتا۔ تو دنیا تو چند روز ہے، سامان 100 برس کا، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، اچھا دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک زندہ ہے آپ فائدہ اٹھائیں اور دینی علوم سیکھا کریں، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو آگے تک پہنچائیں۔ بس آج کی نشست میں اتنا ہی درس کافی ہے۔ اگر انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو پھر مغرب کے بعد تفسیر کے درس کی دوسری نشست شروع ہوگی۔ آج کے درس کے عنوان میں جو آپ لکھیں گے نا افتتاحی تقریب دور تفسیر کی، تو اس میں آپ یہ بھی لکھیں گا کہ پہلی کلاس، پہلا سیشن، فرسٹ سیشن، اور دوسری کلاس اور دوسرا سیشن وہ انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، صحیح سے بیٹھو، والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث تقریر کو اور ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث تقریر کو ایمان کے ساتھ اعمال، صحت کی سلامتی اور وسط رزق، ذہنی سکون، عافیت اور خوشیوں کے ساتھ استقامت سے، اپنی رضامندی کے ساتھ، نظر جوئی کے ساتھ، جاویدہ زندگی اور خوشیوں والی زندگی کے ساتھ، بال بچوں کی سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور جو لوگ انٹرنیٹ کے نوسط سن رہے ہیں صحیح انشاءاللہ، اللہ آپ سب کو ان تمام دعاؤں کے ساتھ استقامت سے پورا درس سننے کی اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے درس کے کھوٹے مقرر فرمائے اور پکے طلباء اور طالبات کو جو روز یہاں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کریں۔ اللہ مجھے شوق سے پڑھانے کی اور آپ کو شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سخاوت دے، آپ کو بھی۔ اللہ اس تفسیر کے درس کا ثمرہ اور اس کی ہدایت اس گھر میں بھی، مدرسے میں بھی، علاقے میں بھی، اپارٹمنٹ میں بھی، پورے عالم میں اس کا فیض اور اس کا اثر اور تاثیر اللہ عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، ہمیں خواتین سب کو اللہ دین سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، بے حیائی سے، ہر قسم کے گناہوں کے ارتکاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ اور معبود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلقین کو بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے اور ہدایت دے اور دین کے ساتھ لگائے اور دنیا سے ان کا دل ہٹائے اور دین پہ دنیا کی جو غفلتیں اور دنیا کے جو دھوکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ادارے کی اور ہمارے کچھ اہم امور ہیں اور معاملات ہیں، آپ دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، آپ بھائی دوست دعا کریں۔ تفسیر کی مبارک نشست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مسائل اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دور فرمائے، اللہ ہر پریشانی ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ عرش اور فرش کے خزانے پہ نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے امتحانات سے اور فتنوں سے اور تکالیف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محفوظ رکھے اور دین کا کام استقامت سے اپنے رضا الہی کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دین کے کام کے جتنے معاونات ہیں اور جتنے خزانے ہیں اور جتنی موافقات ہیں تفسیر کے اور دین کے کاموں کے اللہ سب عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ تعدیل قائم و دائم رکھے۔
حضرت والد صاحب کا آج بھی ڈائنس کا دعا فرمائے اللہ صحت سے کروایا خیر سے یا خیر سے. ملک میں جو پریشانی ہے اللہ دور فرمائے. اللہ دونوں والے بین کی اللہ حفاظت فرمائے. آج اس فقیر کے دوست احباب اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے. آپ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے. اللہ آپ کی اور سب کی پریشانی اللہ ختم کرے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم